لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم. مزارگاہ محترم قرآن تراویح میں تقریباً 28 بارے مکمل ہوئے. سب سے پہلے ایک سورہ پڑھا گیا جس کا نام ہے سورۃ المجادلہ. مجادلہ کے معنی ایک کا دوسرے کے ساتھ آپس میں مجادلہ کرنا، جھگڑا کرنا. اصل میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی حضرت خولہ بنت ثعلبہ وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. ان کا ایک اپنا پرسنل مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ شوہر نے ان کے اپنی بیوی سے کہا انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی طرح حرام ہے. یہ زمانے جاہلیت میں اس طرح کے جملے کہا کرتے تھے اور اس طرح کے کہنے سے بیوی حرام ہو جاتی تھی. جیسے 3 طلاق پڑنے پر بیوی بالکل حرام ہو جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ دوسرے سے نکاح کرے، پھر وہاں سے 3 طلاق ملے یا شوہر کا انتقال ہو جائے، بعد میں پہلے شوہر کے پاس نکاح میں آنے کی گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو ہے انت علیہ کا ظہر امی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اتنے سال زندگی گزارے، میں ان کے ساتھ اتنے سال زندگی گزاری اور شوہر نے اب یہ جملہ کہہ کے مجھے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، آپ میرا مسئلہ حل فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تک اس پر کوئی تفصیل اور کوئی آیت نازل ہو کر نہیں ہے. تو پھر وہ عورت بے قرار ہونے لگی اور تڑپنے لگی اور بلبلانے لگی اور ڈائریکٹ اس نے اپنا تعلق اللہ سے کیا اور اللہ کو اپنی فریاد سنانا شروع کیا اور رونا اور تڑپنا اور بلبلانا شروع کیا. اس خولہ کے رونے پر تڑپنے پر اللہ نے 7 آسمانوں میں اس کی آواز سن لیا اور اللہ نے کہا قد سمع اللہ، تحقیق کہ اللہ نے اس بڑھیا کی بات کو سن لیا جو اپنا مسئلہ لے کر نبی کے پاس آئی تھی. تو پھر اس کے لیے احکامات نازل ہوئے کہ آئندہ سے اس طرح کی کوئی نہ کہے، کہنے پر فلاں فلاں سزا ہے لیکن بیوی مستقل طور پر آپ کی حرام نہیں ہوگی. یہ احکامات نازل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، کہا خولہ تیری بات کو خدا نے براہ راست سن لیا. جب بندے دل سے اللہ سے اپنی فریاد سناتے ہیں، اپنا دکھ اور اپنا غم اللہ کو سناتے ہیں، تو یاد رکھو دعا کے قبول ہونے کے لیے کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے اور آگے بڑھ کر دعا کی قبولیت کے لیے نبی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ وہ براہ راست خولہ نے اللہ سے اپنا مسئلہ حل کیا اور اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی کہ ہم نے خولہ کی بات کو سن لیا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی فریاد کو، ہر انسان کے دکھ اور غم کو سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرماتے ہیں. اسی لیے حضرت خولہ کا حضرت صحابہ بہت زیادہ احترام فرماتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ادھر سے حضرت خولہ آئی. جیسے آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لے کر ٹہر گئے اور اس کی بات سنی اور بات سن کر پھر آگے نکلے. صحابہ نے پوچھا ایک بڑھیا کی وجہ سے آپ اتنے بڑے قافلے کو روک دیے اور رک کر اس بڑھیا کی بات سن رہے تھے؟ حضرت عمر نے کہا اس کی بات میں کیوں نہ سنوں جس کی بات خدا نے سنا ہے، میں اس کی بات کیوں نہ سنوں جس کی بات اللہ نے سنا ہے. پھر حضرت عمر نے فرمایا اگر وہ خولہ کچھ کہتے کہتے رات ہو جاتی تو میں رات تک کھڑا رہتا لیکن میں خولہ کو کچھ نہ کہتا. تو بہرحال اس آیت کے اندر ان آیتوں میں اللہ نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کا مسئلے کو حل فرمایا جس کی وجہ سے ان کا مقام اور بھی زیادہ بڑھ گیا. اور اس سورے میں بہت سارے احکامات جو ہے مکی زندگی کے، مدنی زندگی کے، اس میں بہت سارے احکامات ہیں. اسی کے بعد ایک سورہ ہوتا ہے سورۃ الحشر، اس کے اندر بھی بہت سارے مضامین میں. اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ بھی موجود تھے، اتنے میں ایک مہمان باہر سے آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں دیکھو کچھ کھانے کو ہے، تو سب بیویوں کے گھر میں معلوم کیا کہ کھانے کو پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ میں مہمان نوازی کروں، گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ کہا کہ بچوں کو کھلانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہا بچوں کو بہلا کے سلا دو، نبی کا مہمان آیا ہے، اور دسترخوان میں ایک دو روٹی جو ہے سامنے رکھ دو، اور چراغ کو سیدھا کرنے کے بعد اس کو بجھا دو، ہم چپکے منہ سے آواز کرتے رہیں گے مہمان کھا لیں۔ تو رات میں انہوں نے اپنے بچوں کو بہلا کے سلا دیا، ایک آدھ روٹی تھی سامنے رکھ کر چراغ رکھا اور اس کو سیدھا کرنے کے بجائے بھجا دیا تاکہ کون کیا کھا رہا ہے معلوم نہ ہو، اور جو ایک یا ڈیڑھ روٹی باقی ہے وہ مہمان کھا لے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ترجیح دیا، اپنے بچوں کی بھوک کو ترجیح دے کر مہمان کی کہ یہ نبی کے مہمان ہیں۔ انہوں نے خاطرداری کیا، تواضع کیا، مہمان کا اکرام کیا۔ صبح صحابی اللہ کے نبی کے پاس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، سلام پھیرے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ رات صحابی کہاں ہے جو مہمان کی خدمت کیے تھے؟ کھڑے ہو گئے، ڈرنے لگے کہ کہیں اللہ کے نبی ناراض تو نہیں ہو گئے، کیا تو بے ادبی تو نہیں ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے فلاں، تمہارا وہ رات کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تمہارے شان میں قرآن کی آیتیں نازل کر دیا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ضرورت ہونے کے باوجود، اپنی حاجت ہونے کے باوجود اس کو قربانی دے کر دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اللہ نے ایسوں کے قرآن میں تعریف بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے بہت سارے احکامات اور بہت ساری صورتوں میں بیان فرمایا۔ ایک سورہ پر ہمارا گزر ہوا جس کا نام سورہ تحریم ہے، اس کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال یہ دی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ دو نبی ہیں، دو پیغمبر ہیں، بڑے پیغمبر ہیں، لیکن ان دونوں کی بیوی وہ اللہ کی نافرمان تھی۔ دونوں کی، نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیوی نافرمان تھی، اللہ کے حکم کو توڑا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ان کے شوہر نبی ہونے کے باوجود ان کی بیویوں کو جہنم سے کوئی روک نہیں سکتا، یہ جہنم میں جائیں گے، اور بیوی شوہر تو جنت میں جائیں گے لیکن ان کی بیویاں جہنم میں جائیں گی، اور یہ ان کے شوہر نبی ہونے کے باوجود اپنی بیوی کو روک نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے دوسری مثال دیا کہ وہ دو عورتیں، ایک جو ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ خدائی کا دعویٰ کیا جس پر جہنم واجب ہو گئی، لیکن اس کی بیوی نے ایک اللہ کی بات مانی تو اللہ نے اس بیوی کو جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، دخول جنت کے لیے ایمان شرط ہے، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو یا فرعون کی بیوی ہو۔ فرعون نافرمان بیوی ایماندار تھے، اللہ نے جنت کا راستہ آسان کیا، اور نوح اور لوط علیہ السلام ان کی دونوں کی بیوی نافرمان تھی، اللہ نے جنت کا راستہ مشکل کر دیا اور جہنم کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیا۔ فرعون نے جو ہے جب اپنی بیوی ایمان لے آئی، فرعون کو معلوم ہوا تو ایک روایت کے مطابق فرعون نے اپنی بیوی کو اپنے ایسے دونوں ہاتھ اور ایسے پیر لگا کر میخیں مارنا شروع کیا اور سخت سے سخت سزا دینا شروع کیا۔ ایک روایت کے مطابق بہت بڑے پہاڑ کو چٹان جیسے چٹان ہو اس کو اس کے اوپر ڈالنے کا فیصلہ کیا، تو سب حضرت آسیہ نے دعا کیا، یا اللہ مجھے یہ عذاب پڑنے سے پہلے تو مجھے جنت میں محل عطا فرما۔ دعا کرنا تھا وہ عذاب آنے سے پہلے اور فرعون کی تکلیف ملنے سے پہلے اللہ نے حضرت آسیہ کی روح قبض کر لیا اور جنت میں ان کا محل عطا فرمایا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ تو مجھے اپنے جنت میں تو محل عطا فرما، ونجنی، اور مجھے نجات عطا فرما فرعون کے اس تکلیف اور عذاب سے۔ اللہ نے ان کی دعا کو سن کر جنت کا راستہ آسان فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا جس کے اندر ایمان ہو اللہ کامیاب کرتے ہیں، ایمان نہ ہو تو نبی کا بیٹا بھی ہو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ ایمان کی بدولت، اعمال کی بدولت ہی انسان کی ترقی ہوگی، ورنہ کل قیامت کے دن
آدمی حسب اور نسب کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، میں فلاں کا بیٹا تھا، فلاں کی وجہ سے جنت ملے گی، نہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے بھی کہا کہ تم بنت محمد ہو، زوجہ علی ہو، اور حسن اور حسین کی انصاب کی بنیاد پر تم جنت میں نہیں جا سکتے، اے فاطمہ تم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جاؤ گے۔ حضرات صحابہ تشریف فرماتے، حضرات صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ، ہاں اللہ جس پر رحم فرمائے، اللہ جس پر فضل فرمائے وہی جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پاک کے مضامین پر صحیح معنوں میں سے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔